بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، پیارے ساتھیوں، ابھی آپ نفاق اور منافقین کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں اور ان کی صفات وغیرہ کا ذکر جو ہے آپ کے سامنے کیا گیا، اور نفاق کی کچھ قسمیں بیان کی گئی، اور آج جو ہے ہم نفاق کی کچھ الگ قسمیں، کچھ اور دوسری قسمیں بیان کریں گے، اور فرماتے ہیں نفاق کی 6 قسمیں ہیں۔ نفاق کے 6 پرکار کے نفاق ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، یعنی جھٹلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بعض چیزوں کی تکذیب کرنا، کسی پورے کی نہیں، بعض چیزوں کو جھٹلا دینا، نعوذ باللہ، تو یہ بھی نفاق ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنا، یعنی دشمنی رکھنا، اور آپ کے لیے جو ہے برے دل میں سوچنا اور برا آپ کے بارے میں دھیان رکھنا، بغض و عناد۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ان میں سے کچھ چیزوں سے بغض، عناد اور نفرت رکھنا، یعنی سب سے تو نہیں، کچھ باتوں کو مانتا ہے، کچھ باتوں کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن کچھ ایک بات کو بھی اگر جو ہے برا سمجھتا ہے دل سے، تو یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے۔ نمبر 5، دین اسلام، دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پستی اور انحطاط سے خوشی اور منت مانی محسوس کرنا، ہاں، پستی انحطاط سے خوشی محسوس کرنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہیں کسی معاملے میں اگر کہیں پہ ہم کو لگ رہا ہے کہ لوگ اس کو عمل نہیں کر رہے ہیں، یا کفار مشرکین جو ہیں کہیں پہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ رہے ہیں، تو خوش ہونا، اللہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو یہ بھی نفاق کی پہچان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسلام پست ہو جائے، اس بات کے لیے خوش ہو جائے، تو یہ بھی جو ہے کیا ہے، نفاق کی ایک قسم ہے۔ فرماتے ہیں دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پستی اور انحطاط سے خوشی اور مسرت محسوس کرنا، یہ کچھ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، خوشی اور مسرت منانا، تو یہ سب جو ہے نفاق کی پہچان ہے۔ نمبر 6، دین اسلام، دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصار و غلبہ کو کراہیت اور نفرت و غم کی نگاہ سے دیکھنا، یعنی اسلام بلند ہو رہا ہے، اسلام پہ لوگ اچھے سے چل رہے ہیں، اسلام کی جو ہے سربلندی ہو رہی ہے، تو اس کو جو ہے اندر سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، اس کو جو ہے یہ چیز غلط لگ رہی ہے، تو یہ بھی نفاق کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سچا پکا کامل اور نیک دیندار مومن بنائے، نفاق کی ہر طرح کی قسموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں نفاق کی دوسری قسم، یہ تو نفاق کی پہلی قسم تھی، یعنی نفاق اعتقادی میں یہ بات آ گئی۔ اب جو ہے نفاق کی دوسری قسم، نفاق عملی، نفاق کی دوسری قسم جو ہے نفاق عملی، یعنی یہ اعتقاد نہیں ہے، برائی دل میں جو ہے اعتقاد نہیں ہے، دل سے کوئی چیز کا اس کا تعلق نہیں، بلکہ عملی طور پہ جو ہے آدمی سے نفاق کا صدور ہو رہا ہے۔ فرماتے یعنی دل میں ایمان اور سلامتی کے ساتھ ایسا عمل اور کام جس میں منافقین کے اعمال اس کی صفات و خصلتوں میں سے کچھ چیز پائی جائے، لیکن یہ مختصر سی چیز آدمی کو دار اسلام سے خارج نہیں کرتی، البتہ اس کے ذریعے اور سبب، اس کے لیے ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، یعنی دین اسلام سے خارج کر سکتی ہے، اگر اسی پہ اڑ جائے اور اس پر اصرار کرتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج کرنے کا ذریعہ بن جائے، لیکن فی الوقت جو ہے وہ دین اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے۔ اور اس مختصر سے نفاق کی بنا پر اس میں ایمان کے ساتھ نفاق بھی ہو جاتا ہے، یہی وہ نفاق جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ خالص منافق ہو جاتا ہے۔ اس پر دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ ترجمہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کی ہے۔ ترجمہ، 4 خصلتیں ایسی ہیں جن میں پائی گئی وہ خالص منافق ہو گیا، جس کے اندر ان چاروں میں سے ایک پائی گئی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔
نمبر ایک کیا ہے؟ جب اس سے امانت دی جائے اس میں خیانت کر بیٹھے۔ نمبر دو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر تین، جب عہد و پیمان کرے تو غداری کرے۔ نمبر چار، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے۔ تو فرماتے ہیں تو جس میں یہ چاروں خصلتیں اکٹھا ہو گئی بلا شبہ اس میں شر جمع ہو گیا اور منافقین کی جملہ صفات اس میں پائی گئی۔ اور اگر اس میں ایک خصلت ہے تو حقیقت میں منافقوں کی ایک صفت ہے، اور یہ امر واقعی ہے کہ کبھی کبھی بندہ میں خیر اور بھلائی کی خصلتیں اور شر اور برائی کی صفات جمع ہو جاتی ہے، یعنی ایک طرف اچھائی بھی ہے ایک طرف برائی بھی ہے۔ اور ایسے ہی ایمان کی خوبیاں اور صفات کفر و نفاق کی صفات و علامت بھی۔ پھر سے اس کو سنیے، یہ امر واقعی ہے کہ کبھی کبھی بندہ میں خیر اور بھلائی کی خصلتیں اور شر و برائی کی صفات جمع ہو جاتی ہیں، اور ایسے ہی ایمان کی خوبیاں اور صفات اور کفر و نفاق کی صفات و علامات بھی۔ تو جس قدر بندہ کے اندر ایمان کی خصال اور صفات کفر و نفاق پائی جائیں اسی قدر وہ ثواب اور عقاب کا مستحق ہوگا۔ نیز مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی سے سستی اور کاہلی برتنا صفات شر میں سے ہے اور یہ منافقین کے اوصاف میں سے ہے، اس لیے آپ نفاق سے حد درجہ متنبع رہیں کیونکہ یہ عظیم برائی ہے اور حد درجہ خطرناک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نفاق میں واقع ہونے سے بہت گھبراتے تھے۔ فرماتے ہیں ابن ابو ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، وہ سب کے سب اپنے نفس پر نفاق کے فتنہ سے گھبراتے اور خوف کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ابن ابی ملیکہ کی جو ہے بات آپ نے ابھی سنی، کیا فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پایا، وہ سب کے سب اپنی نفسوں پہ نفاق کے فتنہ سے گھبراتے اور خوف کھاتے تھے۔ تو یہ نفاق وہی عملی نفاق سے صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں میرے اندر نفاق کی کوئی صفت موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی نفاق عملی اور اس سے متعلق کچھ معلومات۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آج کا سبق ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے جو ہے کفر اور نفاق کیا اس میں کفر نفاق اکبر نفاق اصغر میں کچھ فرق بھی ہے، اس کو جو ہے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بحث کچھ تفصیلی ہے تو اس لیے ہم جو ہے اس کو رہن دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔